آغاز آپ سے، کیسے دیکھتے ہیں سر یہ گو کہ حکومت تردید کر رہی ہے، گو کہ اچھی بات ہے کہ اگر امن کی جانب بڑھ رہے ہیں، معاملات میں بہتری آ رہی ہے، کیا چیز ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے یا شاید بہت واضح نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ خط جو پاکستان کی یوم پاکستان کے موقع پر نریندر مودی جیسا شخص لکھ رہا ہے، یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ اصل ڈپلومیسی ایک بڑی معمہ چیز ہوتی ہے، اور اس میں لفظ بھی اور جملے بھی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ خط اٹھا کے دیکھیں مودی صاحب کا تو اس میں وہی شرنگیزی موجود ہے جو ان کے طریقہ کار کا ایک حصہ ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پاکستان کا ذکر نہیں ہے، جی بالکل، پاکستان کی حکومت کا ذکر نہیں ہے۔ کل ہی جو اور خطوط آئے ہیں، حسینہ واجد صاحبہ کا خط ہے اور دوسرے لوگوں کا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان اور پاکستان کے عوام سے اچھی دوستی، اچھی ترقی وغیرہ وغیرہ نیک تمنائیں ہیں۔ پھر اس خط میں ایک جملہ ہے کہ یہ تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک دشمنی کا، مخاصمت کا ماحول ختم نہ ہو، اعتماد قائم نہ ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے اس میں فرق کیا رہ گیا پچھلے خط میں اور اس خط میں، سوائے اس کے کہ وہ پہلے ٹویٹ کرتے تھے، اب انہوں نے خط لکھ دیا، خوبصورت سا لیٹر ہیڈ ہے، اس کے اوپر دستخط بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ بول چال شروع ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ٹیلی فون بھی نہیں اٹھایا کرتے تھے، اب وہ خط بھیج رہے ہیں، جب کرونا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد نئی نئی تھیوریز آئی ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای بیچ میں پڑے ہیں، اور یو اے ای کے منسٹر صاحب گئے تھے ہندوستان خاص اس بات کے لیے کہ وہ اس پہ بات کریں۔ ممکن ہے وہ ایسا ہوا۔ یہ بلومبرگ کی سٹوری ہے بیسیکلی، جو الجزیرہ نے لفٹ کی ہے، اور بلومبرگ کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ڈیلی میل کی طرح میں سمجھتا ہوں، بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا اسٹیپ ہے، بہت چھوٹا سا۔ اچھا، اب بات یہ کہ پاکستان کا اب تک کوئی رد عمل ایز سچ آفیشلی نہیں آیا ہے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ میں بہت خوشی ہوئی، ہم تو چاہتے ہی یہ تھے۔ بھئی آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ کے پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے جنرل اسمبلی میں، وہ اس کے بعد کے بیانات، اس کے بعد کی تقاریر وہ بھول رہے ہیں آپ کیا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد فواد چودھری کا ایک بہت سلجھاوا بیان ہے، حیرت انگیز بات ہے، ٹویٹ ہے کہ بھارت ہم سے چالاکیاں نہ کرے، اور اگر یہ چالاکیاں کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ ہم کشمیر پر اس کا حق کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک کلیئر کٹ میسیج ادھر سے گیا ہے۔ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انٹر فار ٹریٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ ایل او سی پر جنگ بندی ہو گئی ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں مودی ناقابل اعتبار شخص ہے۔ مودی ایسا شخص ہے جو جب چاہے گا آپ کو ڈسے گا صاف۔ اچھا، 5 اگست کے فیصلوں کی واپسی سے پہلے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی اسی کوئی بات نہیں۔ رائٹلی سیڈ۔ مبشر بخاری صاحب، یہ صرف اتنا ہی کہہ لیجئے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ جس طرح ابھی بیگ صاحب نے کہا کہ یہ صرف بات چیت ابھی شروع ہوئی ہے، یا دیر از مور ٹو اٹ، جس طرح سے کہا کہ ایگزیجریٹڈ بھی ہوتی ہیں بعض اوقات سٹوریز، لیکن کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں دونوں جانب۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سیکیورٹی ڈائلاگ میں یہ بات کریں اور اس کے فوراً بعد ہی یہ خط بھی آ جائے، کچھ تو ہے اس کے پیچھے۔ جی دیکھیے، 3-4 اسٹیٹمنٹ بہت اہم تھے۔ جنرل صاحب کا اسٹیٹمنٹ اہم تھا، گھر کو ان آرڈر کرنے کی بات اہم تھی، عمران خان صاحب کی بات، اور وہی جو پرانی ہمارا سٹائل چل رہا تھا کہ بھئی انیشیٹو جو ہے وہ انڈیا کو لینا چاہیے۔ تو کم از کم میں یہ کہوں گا ڈپلومیسی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے کافی عرصے سے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے ہی نہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ ٹویٹر پہ جنگ چل رہی تھی، اور اخباری بیانات کی حد تک جنگ تھی اور ایگریشن تھا۔ انڈیا نے اسی دوران جو کام کیا کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کا، اور ہماری مسلسل ڈیمانڈ کے باوجود اس پہ تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔
لیکن میں پھر اگین یہی کہوں گا کہ آپ نے ڈپلومیسی جاری رکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی، انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کرنا شروع کرنی پڑے گی. تو میرا خیال ہے یہ آئس بریکر کے طور پہ آپ اس خط کو لے سکتے ہیں. اور گفتگو کا نہ کرنا جو ہے نا وہ کوئی بھی سلوشن نہیں ہے. اگر آپ نے کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس پہ بھی اپنی بات منوانی ہے تو اس کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہیں، اور وہی آخری حال ہیں، کیونکہ یقیناً ناصر بھائی بھی تائید کریں گے کہ یہ جو ہم تھریٹننگ ڈپلومیسی کا، بلکہ ڈپلومیسی تو نہیں کہنا چاہیے، یہ سیدھا تھریٹس کہیں گے، وہ لگائیں یا ہم لگائیں، یہ بھی حل نہیں ہے، جنگ بھی حل نہیں ہے. علاج جو مضمر ہے اس سارے مسئلے کا وہ صرف ڈائیلاگ میں ہے. اور میرا خیال ہے یہ آئس بریکر اگر کام کر گیا تو فیوچر میں ہم ڈائیلاگز کی طرف بھی جائیں گے، اور ہمیں ہوپ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے معاملے میں بھی شاید کوئی بہتری ہو جائے. کشمیر کے معاملے میں بھی شاید کوئی بہتری ہو جائے، جو کہ بظاہر بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. اب جب میں نے آغاز میں بات کی کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ یا امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، امن کے تو سب خواہ ہیں. عارف چوئی صاحب فرمائیے گا کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ان ڈیولپمنٹس کو، اور یہ کیا کوئی قیمت ہے اس کی جو ہم ادا کر رہے ہیں، یا یہ بس صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ امن ہے جو ہمیں مل رہا ہے؟ بہت شکریہ. ایک دفعہ کا مجھے بیان حنیف رامے صاحب کا بھولتا نہیں ہے، پہلے بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کو آزاد اس صورت میں کروا سکتے ہیں کہ جب ہم دلی کے لال قلعہ پر اپنا جھنڈا سبز ہلالی پرچم لہرا سکیں. بعض حقائق ایسے ہیں جو وہ لوگ جو بظاہر ایک بہت بڑا جنگ والا اور غصے والا نیریٹو لے کے آتے ہیں اینٹی انڈیا، انہیں بھی وقت کے ساتھ پھر جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس سے کافی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا جو اس معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخی طور پر، تو وہ ضیاء الحق سے لے کر پرویز مشرف تک، خاص طور پر پرویز مشرف جنہوں نے اتنا بڑا واقعہ کر دیا جی، اور اس کے بعد یعنی جب وہ جنگ جو تھی یعنی آئی بال ٹو آئی بال بھی فوجیں رہیں، اس کے باوجود وہ بھی انہوں نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ شروع کیا اور لوگوں نے آنا جانا شروع کیا، اور اس کا اثر میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ دونوں لڑائی حل دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی مسئلے کا ہے نہیں جی، اور آپ نے بھی یہ ہمیشہ کہا ہے پاکستان نے کہ جی ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم آپ سے امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کے مسئلے پر بھی اب 70 سالوں سے سوائے اسمبلی کے ہاں میں جا کر تقریر کے اور ہمارا کوئی اتنا بڑا کردار رہا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم بڑا قابل ذکر کہہ سکیں. تو اس ساری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میں اسے بڑا خوشگوار سمجھتا ہوں، چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ساتھ ساتھ اگر چلتی رہے تو اس سے لوگوں کا آپس میں اعتماد، جو لوگوں کی وہ بات کر رہے ہیں نا، مودی صاحب کو آپ چھوڑ دیں. ادروائز میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2003 میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، تو اس وقت اس کا اثر یہ تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے جاتے ہوئے خوفزدہ تھے، جب میں پہلا ڈیلیگیشن لے کے گیا پاکستان کے لائرز کا تو وہاں اس کا بڑا استقبال ہوا، لیگلز اور بڑا انہوں نے کہا کہ جی وہ آ گئے. اس وقت ہمارے بار کونسل کے لوگ اور باقی صاحبان جو میرے ساتھ گئے تھے خوفزدہ تھے، جانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جب ہم وہاں گئے تو پھر لوگوں سے جو وکلاء سے ہمارا رابطہ ہوا، پھر اس طرح جب وہ ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد ان کا آنا، اور خاص طور پہ پنجاب سے جو لوگ آتے ہیں وہ ایک خوشگوار قسم کی ہمارے میسج دے کے جاتے ہیں اور ہمارے لیے ایک اچھا میسج دے یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، جس سے کم از کم وہ ایک بات مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہاں جو میرے کاؤنٹر پارٹ تھے بار کونسل کے وائس چیئرمین، انہوں نے کہا وہاں تو چیئرمین ہوتا ہے، ہمارے یہاں ابھی وائس چیئرمین ہی اسے کہتے ہیں. اس نے کہا جی پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ جناب جنگ ہوگی تو ہم وہاں بم گر رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ جی لوگ